بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ابن قائد صاحب زادہ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے سب ساتھی اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں، والہانہ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ قائد کا استقبال کیجئے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر۔ صاحب زادہ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب خطاب فرماتے ہیں، حضرت مولانا علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے توحید و سنت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں مجھے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ توحید و سنت وہ دعوت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ جنم لیتا ہے تو ماں اسے لوری دیتے ہوئے جو سب سے پہلے الفاظ اسے سکھلاتی ہے، اسے بتاتی ہے، اور ہم سب لوگ ان کلمات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم سب نے اپنی ماں کی گود سے ان کلمات کو سنا، سنتے چلے آئے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات ہیں، اور ہم سب ان کلمات کو کلمہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ان کلمات کو سننا، ان کو بچپن سے ہی زبانی یاد کر لینا اور ان کو دہراتے رہنا اور ان کو بار بار پڑھنا، یہ اور بات ہے، مگر ان کلمات کے مفہوم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بالکل اور بات ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر موجود، سواری کے پیچھے حضرت معاذ ابن جبل وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر موجود ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا، آقا میں حاضر۔ آپ نے پھر پکارا، یا معاذ۔ معاذ نے پھر کہا، آقا میں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ، اور پھر یہ ارشاد فرما دیا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ ساتھیوں، معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ توحید و سنت کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا، اے معاذ، وہ شخص جس نے سچے دل سے ان کلمات کو ادا کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر اس کلمے کو پڑھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن صرف ان کلمات کو پڑھ لینا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا،
سچے دل سے، صدق کے دل سے ان کلمات کو ادا کرنے والا، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہی توحید و سنت کی دعوت، یہی توحید و سنت کا پیغام، یہی توحید و سنت کا منشور ہے۔ اور ان کلمات کے جو پہلے الفاظ لا الہ الا اللہ اس سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے ساتھیو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مختصر سے وقت میں چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کر، چونکہ ایک سفر پہ جانا ہے، 2 پروگرام ان میں شرکت کو کرنا ہے، آپ کے سامنے مختصراً اس نقطے کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھیو یہ وہ کلمات ہیں جس کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا، جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ کلمات ہیں جن کے لیے آدم سے لے کر آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جن کی بدولت کل قیامت کے دن ترازو کو قائم کیا جائے گا، اور جو سچے دل سے ان کلمات کو پڑھنے والا، ان پر عمل کرنے والا، اس کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دیا گیا، اور جو ان کلمات کا انکار کرنے والا، اس کے لیے جہنم جیسے عذاب علیم کو تیار کر لیا گیا ہے۔ ساتھیو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمیں صدق کے دل سے اس کے مطلب پر غور کرنا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ مطلب کیا؟ جب ہم نے اس نعرے کو لگا لیا لا الہ الا اللہ، پھر معنی یہ ہے اس بات کا اعلان کیا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی اولاد کو عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رزق کو دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھیو پھر جب ہم نے ان کلمات کے پہلے جز کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا، پھر اسی کلمے کے دوسرے جز کی طرف آئیے، پھر ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ لیکن ساتھیوں سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ کلمات تو ہم بچپن سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ان کلمات کو ادا کرتے آ رہے۔ کون سے ایسا بدقسمت ہے جو ان کلمات کو نہ جانتا ہو، جو اس کو یہ کلمات زبانی طور پہ یاد نہ ہو؟ ہر شخص مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا ان کلمات سے آشنا ہے۔ بچپن سے ہم اس ورد کو دہراتے آ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر مسئلہ یہ ہے، خالی محمد الرسول اللہ اس کے کہنے سے حق ادا نہیں ہوا۔ صحیح معنوں میں حق اس وقت ادا ہوگا جب ان کلمات کو صحیح سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، صدق کے دل سے ادا کریں گے۔ اور سچے دل سے کیا مراد ہے؟ صدق کے دل سے کیا مراد ہے؟ اور ساتھیوں اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے، تاکہ ہمیں ان کانفرنسز جس میں ہم شرکت کرتے ہیں، ان کانفرنسوں، ان جلسوں، ان بزموں، ان محفلوں میں شرکت کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہو سکے۔ جہاں ہم نے اس کلمے کو پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور پھر جب ہم نے اس کلمات کو بھی ادا کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
ابھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں ہوا ہے۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم سچے دل سے اس بات کا اعلان کریں گے محمد اللہ کے سچے رسول، پھر آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے پھر آپ کا فرمان آ جائے، پھر ہمیں سر تسلیم ہم کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہ نعرہ تو لگا دیا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اعلان تو کر دیا، محبت کا اعلان تو کر دیا، مگر پھر جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آئیے ذرا اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گرد و اطراف میں نظر کو دوڑائیے، ہمارے دوسرے مسالک، دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائی، وہ بھی توحید و سنت کے نعرے کو لگانے والے، وہ بھی ان کلمات کو ادا کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، آئیے اس بات کو آج یہاں سے سمجھ کے جانا ہے۔ تم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان تو ٹھیک، مگر آپ کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ کی بات کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں؟ اللہ کی قسم تم نے پھر صحیح معنوں میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آئیے پھر ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کیوں نہ کریں، کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک، عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کی آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ ہم نے کہا ادھر آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آپ کا فتویٰ ہو، فوراً سے پہلے سر تسلیم کو ہم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں منہ سے رٹے ہوئے الفاظ روایتی انداز میں جو ہم نے بچپن سے اپنی ماں کی گود سے سنے، کلمے کو بھی پڑھا، ان کلمات کو بھی ادا کیا، پھر یہ نہیں، پھر ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرے اکابرین بھی غلطی کھائیں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو اللہ نے بنایا، تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیو، یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، اہل حدیث کے سٹیج سے بھی اس نعرے کو لگایا جاتا، ہمارے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائی، ان کے سٹیج سے بھی اس نعرے کو لگایا جاتا۔ ہمیں آقا سے عقیدت ہے، ہمیں آقا سے محبت، ہم آقا کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے، ہم آقا کے عشق میں گرفتار، اور تانا پھر ہم پر ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں۔ عجب بات ہے، بات کرتے ہو آقا کی محبت کی، آقا کی عشق کی، پھر جب آقا کی بات کے ہوتے ہوئے مد مقابل کسی اپنے بڑے کی بات آ جائے،
پھر اپنے چہرے کو آقا کے چہرے سے دوسری جانب پھیر لیتے ہیں. اور گستاخی کا تانا ہمارے لیے، ہماری دعوت کو سن لو، ہماری گستاخی کو سن لو. ہم اس بات کا اعلان کرنے والے کہ ہم نے اس چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ابھی چند ماہ پہلے آپ کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے آیا. ہم نے دیکھا کہ آقا کی عقیدت کا نام لیتے ہوئے، آقا کی محبت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کیسے بازاروں کو سجایا گیا. یہ آقا سے عقیدت ہے. کیسے رنگ رلیوں کو منایا گیا، کیسے بھنگڑوں کو ڈالا گیا، کیسے ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا گیا، فحش اور بیہودہ گانوں پر آقا کے نام نامی کو لیا گیا. پھر بھی تمہیں آقا سے محبت ہے، پھر بھی تمہیں آقا سے عشق ہے. گستاخ ہے تو ہم ہیں. شرم کا مقام ہے فحش اور بیہودہ بے حیا گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لینے والے، پھر آقا سے محبت کے دعوے کو کرنے والے. آؤ اہل حدیث کے اسٹیج سے آقا کی محبت کو سمجھ کے جانا. مسجد مدینہ میں دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے. حضرت عمر فاروق پاس ہی موجود. ان دو اشخاص کی جانب کنکر کو اٹھایا، ان کی جانب اچھالا. دونوں متوجہ ہوئے. آپ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا. کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، مسافر معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ٹھیک پہچانا، طائف کی وادی سے آئے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں. ساتھیوں، حضرت عمر نے پکار کر بلایا. اللہ کی قسم اجنبی نہ ہوتے، مسافر نہ ہوتے، عمر تمہیں کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا سناتا. تمہیں نبی کے آداب کا کیا پتا؟ مسجد نبوی میں موجود اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے اور پاس ہی آمینہ کے لال آرام فرما رہے. اللہ کی قسم اگر مسافر نہ ہوتے آج تمہیں سخت سے سخت سزا سناتا. ساتھیوں، یہ آقا سے عقیدت ہے، یہ آقا سے محبت ہے، یہ آقا سے عشق ہے. یہ کیسا عشق ہے کہ آقا سے محبت کے نعرے کو لگا دیا، آپ کے دعوے کو کر دیا، مائک کے اوپر ہلا گلا مچا دیا، اور آقا سے عقیدت، آپ سے عشق، آپ سے محبت، آپ نے اس کے حق کو ادا کر دیا. اللہ کی قسم ہم ایسے عشق سے بعد آئے، ایسی محبت سے دور بھاگے. اگر آقا کی غلامی کو تسلیم کرنا، آپ کی بات پر فوراً سے پہلے لبیک کہنا، اگر یہ گستاخی ہے تو اہل حدیث یہ گستاخی 1000 مرتبہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں، یہی توحید و سنت کا خلاصہ ہے، یہی توحید و سنت کی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرہ رستاخیز کو لگانے والے. اور کس موڑ پر بابا شہید کے الفاظ یاد آئے. آپ یہ الفاظ کثرت سے کہا کرتے تھے، سنو اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ. اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کے بیٹے کو کہو گے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتو حیرے کی مان لو. اللہ کی قسم یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی توحید و سنت کی دعوت کو، اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی حوصلے، اسی جرت، اسی ولولے، اسی تنتنے، اسی زمزمے، اسی ہمہمے، اسی بہادری کو لیے ہوئے
قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو تھامے ہوئے میدان عمل میں نکل چکے ہیں. اور نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شہید ملت علامہ احسان لاہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور. اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے کریا کریا، بستی بستی، ممبروں سے، محرابوں سے، چوکوں میں، چرستوں میں اس دعوت کو لیے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا. توحید و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو توحید و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار. انشاءاللہ حیات باقی بات باقی. اگر پروگرام میں شرکت کے لیے نہ جانا ہوتا تو انشاءاللہ پھر مفصل گفتگو کی جاتی. اللہ رب العزت سے جو دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.